نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معزز حاضرین کرام، جناب شیخ صداقت اللہ جامعی صاحب، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے ساتھ جو عنوان ہے وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے تعلق سے کئی دلائل آئے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ یہ کلمہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، اس کو سیکھنا، اس کے معنی کو سمجھنا اور اس کے مسائل کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ کلمہ توحید یہ ہمارے دین، یہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ ہمارا پورا دین کلمہ توحید پر بنا ہوا ہے۔ کلمہ توحید فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کلمہ توحید یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ شخص جنت میں داخل ہونے والا ہے یا نعوذ باللہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بے حد ضروری بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کلمہ توحید کو سمجھیں، کلمہ توحید کے صحیح معنوں کو ہم سمجھیں، کلمہ توحید کا صحیح مفہوم ہم حاصل کریں، اس کے تعلق سے علم حاصل کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، کیونکہ ہر ایک عمل کا تعلق کلمہ توحید سے ہوتا ہے۔ کلمہ توحید کے متعلق ہم اس کے مسائل کو جانیں، ان مسائل کو سمجھیں اور کلمہ توحید کا حق ہم صحیح طریقے سے اس کا حق ہم ادا کریں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس محاضرے میں یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیکھیں گے کہ اس کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے اہل العلم نے اس کی فضیلت کے متعلق سے کیا کیا باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ دوسرا، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے اور کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، کیونکہ اس کے معنی میں غلطی کرتے ہوئے کئی لوگوں نے، کئی گمراہ فرقوں نے گمراہی کا راستہ پکڑ لیا ہے۔ کلمہ توحید کے رکن ہیں جس پہ کلمہ توحید بنا ہوا ہے، اس کے شروط ہیں۔ اگر وہ شروط کلمہ توحید کے متعلق مکمل نہیں ہوتے ہیں تو کلمہ توحید کے شروط اگر مکمل نہیں ہوئے تو کلمہ توحید کے سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہمارے سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس میں نقص ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو کلمہ توحید کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی کلمہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کو اپنے زبان سے ہی کیوں نہ ادا کرتا ہو۔ تو کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ان بعض مسائل پر آج ان کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو سب سے پہلے
کلمہ توحید جو ہے اس کی عظمت، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ ہم صبح شام پڑھتے ہیں، صبح شام ہم سنتے ہیں، اذانوں میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دی جاتی ہے، ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں اس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو بار بار پڑھیں تو یقیناً اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کلمہ توحید بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس کو سنتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان بچے اس کو سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اگر کسی کی زبان پر کلمہ توحید تھا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا موت آنے سے پہلے، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب کلمہ توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کلمہ توحید اس کی اتنی ضرورت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے متعلق اس کو سیکھیں اور اس کا حق ہم اس کو جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کا حق ہم اس کو ادا کریں۔ کلمہ توحید میں صرف 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ، 4 ہی لفظ ہیں، لیکن سبحان اللہ ان 4 لفظوں پر پوری شریعت بنی ہوئی ہے، پورا دین ان 4 لفظوں پر بنا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف 4 لفظ ہیں، اور عربی کے اعتبار سے بھی یہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید جو ہے وہ بلاغت کی انتہا ہے۔ عربی زبان جو ہے بہت فصیح زبان ہے، اس میں جو معنی بیان کیے جاتے ہیں، اس کے معنی جس طریقے سے پہنچائے جاتے ہیں، وہ سب سے بہترین زبان ہے، سب سے فصیح زبان ہے۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی فصاحت اور زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں بلاغت، یعنی کہ یہ ایک دم بالغ، یعنی کہ بہت پختہ زبان ہے عربی۔ اور لا الہ الا اللہ یہ جو جملہ ہے، اس میں ایک عربی کے اعتبار سے اس میں خود یہ کلمہ جو ہے خود ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، تو وہ جانتے تھے، کیونکہ ان کی عربی بہت اعلیٰ درجے کی عربی ان کی ہوا کرتی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ان کو ہر وہ چیز جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے اس کا معنی سمجھا، وہ بخوبی جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے، تو اسی لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے موسم ہوا کرتے تھے جس میں بازار لگتے تھے، اس میں سے ایک بازار کا نام ہے عکاظ، تو وہاں پر سارے عرب کے قبیلے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بازاروں میں یہ آواز لگا کے پھرتے تھے، کہتے تھے کہ یا قوم، اے میری قوم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیابی پاؤ گے۔ جس کے نصیب میں ہدایت تھی اس نے ہدایت حاصل کی، اس نے کلمہ توحید پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اور وہ کامیاب ہوا دنیا اور آخرت میں۔ تو لا الہ الا اللہ کے معنی جو ہیں یہ مشرکین بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، ان کی عربی ہے، عربی کے معنی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ تو یہ کلمہ جو ہے اس میں صرف 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اور اللہ، لیکن میں دہرا رہا ہوں اپنی بات کو، سارا دین، ساری شریعت جو ہے صرف یہ 4 لفظوں پر بنی ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے، کیونکہ اہل العلم کہتے ہیں کہ اسی کے لیے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو بھی ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کائنات قائم ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، ہماری پیدائش ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، ہمارا وہی مقصد ہے. ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. تو جب ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تو یہ کلمہ جو ہے کلمۃ توحید، اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے عبادت سے، اور عبادت شروع ہوتی ہے وہاں سے، لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے. تو اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس کے درمیان جو بھی ہے، یہ سب صرف لا الہ الا اللہ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. کیوں؟ یہ سب ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہاں سے غذا ہم لیتے ہیں، کھاتے ہیں. اس سے ہمارے جسم کو غذا ملتی ہے، ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے ہمارے کام و کاج کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ہر ایک کام کرنے کے لیے ہمیں غذا اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سب ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سب اس کائنات سے ہی ہمیں ملتا ہے. یہ کائنات کا نظام ایسے بنا دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہر ایک چیز سے جڑی ہوئی ہے. سورج کا ہوا سے اور موسم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، بارش کا تعلق ہوتا ہے ان سے. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر، پتھر، پہاڑ، جانور، پرندے، جو بھی ہم سوچ سکیں گے اس کائنات میں، وہ سب ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم ہماری زندگی یہاں پر آسانی سے ہم گزاریں اور ہم اس مقصد کو پورا کریں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت. تو جب یہ اہم مقصد ہے تو اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہے. اگر ہمیں عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تو ہماری پیدائش نہیں ہوتی. تو اگر ہماری پیدائش نہیں ہوتی تو یہ ساری کائنات جو یہ ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ اس کا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ کا تعلق اس کائنات سے ہے. اور لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، اہل العلم کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اور جو اہل العلم ہے، علماء ہیں، وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور ہر نبی اور ہر رسول جن کو بھیجا گیا تھا ان کا پیغام ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. ہر ایک نبی نے، ہر ایک رسول نے صرف اپنے امتیوں سے یہی کہا کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو. تو اسی لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے تھے، اسی لیے آسمان سے کتابیں نازل کی گئی تھی. ان کتابوں میں کیا تھا؟ ہمارے قرآن میں کیا ہے؟ ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے. تو ان کتابوں کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے کہ ہم رب کائنات کی عبادت کریں، اللہ عز و جل کی عبادت کریں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ہی انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور لا الہ الا اللہ کے لیے ہی کتاب نازل کیے گئے، اور لا الہ الا اللہ کے لیے ہی قیامت میں ہم سب اٹھائے جائیں گے. ہم کو حساب کتاب دینا ہے کہ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا، اس پر ہم نے عمل کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہی اعمال نامے کھولے جائیں گے، صحیح اور غلط، حق اور باطل، اچھے اعمال اور برے اعمال، یہ سب تولے جائیں گے. اور تولنے کا معیار صرف ایک ہی رہے گا، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اسی کے لیے میزان رکھا جائے گا قیامت کے دن تولنے کے لیے کہ کس کے نیک اعمال زیادہ ہیں اور کس کے نیک اعمال، کس کے برے اعمال کم ہیں یا زیادہ ہیں.
تو اعمال تولے جائیں گے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. تو سبحان اللہ، ایک حدیث میں ایک بات آئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے. حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. ساری جو کتابیں ہیں جس کو ملائکہ نے لکھا ہے اس کے اعمال کے تعلق سے، اس میں صرف گناہ ہی گناہ رہیں گے. اس میں ترازو ہے، میزان ہے، اس میں رکھے جائیں گے ساری کتابیں اس کے اعمال نامے. تو وہ اعمال ناموں کا جو مجموعہ ہے وہ آسمان تک جائے گا. کتاب صرف اس نے صرف گناہ کیے ہیں، صرف برے اعمال کیے ہیں. تو اسے پوچھا جائے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرا اعمال نامہ ہے. اسے کہا جائے گا کیا تو جانتا ہے کہ یہ سارے برے اعمال ہیں تیرے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں. کیا تو اس کا اعتراف کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میرے برے اعمال ہیں. تو اسے پوچھا جائے گا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا مجھے پتا نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کیا میں نے کوئی نیکی کی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک عمل کا حساب رکھنے والے ہیں. تو ایک کارڈ جس کو کہتے ہیں اس پر لا الہ الا اللہ لکھ کر لایا جائے گا. وہ شخص جس کے گناہ کا ریکارڈ آسمان چومتا رہے گا، ایک کارڈ پر وہ اس کا جو ایک نیکی تھی اس نے صرف لا الہ الا اللہ اس کے صحیح معنی میں، اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ اس نے کہا ہو ایک مرتبہ زندگی میں اس کے، تو ترازو میں وہ کارڈ رکھا جائے گا. وہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا. تو لا الہ الا اللہ کی عظمت یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں توبہ کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے. اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے صحیح معنی میں تو اس کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ گناہوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہیں تو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو اس کی سزا اس شخص کو بھی دے سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا، لیکن اگر ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑیں، ایک مضبوط رشتہ بنائیں، تو پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں، یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی. تو لا الہ الا اللہ میرے بھائیوں دوستوں، یہ بہت بڑا سبب ہے قیامت میں نجات پانے کا، قیامت میں کامیاب ہونے کا. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سب سے عظیم ذکر ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ریا نہیں ہے. ریا آپ جانتے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے جو عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کی تعریف کریں کہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، تو اس میں ریا بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ دیکھا گیا ہے کہ اس کے جو حروف ہیں، اگر وہ حروف ہم ہماری زبان سے ادا کریں تو وہ حروف صرف اپنی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اس میں ہونٹ تک نہیں ہلتے ہیں. اس میں دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہونٹ بھی نہیں ہلتے ہیں اس میں. تو اگر کوئی شخص چاہے بھی وہ دکھائے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوں، اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو بھی وہ کوشش کر کے بھی وہ دکھا نہیں پاتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے. تو اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ نے ریا کی گنجائش کو بھی ختم کر دیا. اس سے لا الہ الا اللہ. اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت میں جو داخل ہوں گے، جنتیوں کے لیے لا الہ الا اللہ اس معنی میں ہے جیسا دنیا میں ایک پیاسا ایک ٹھنڈے پانی سے جس طریقے سے لذت اٹھاتا ہے، اس طریقے سے لذت وہ جنت میں اٹھائے گا لا الہ الا اللہ کا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص پیاسا ہے، گرمی ہے، پیاسا ہے، اس کو اگر ٹھنڈا پانی مل جائے پینے کے لیے تو اس کو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے.
تو وہی لذت جنت میں داخل ہونے والے لا الہ الا اللہ کے لذت وہ جنت میں اٹھائیں گے۔ تو ایسے کئی فوائد ہیں، کئی فضائل ہیں جن کو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے اس کو قرآن میں ہی ذکر کیا گیا ہے، اس کو 4 انداز میں ذکر کیا گیا ہے، 38 مرتبہ اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہی الفاظ کے ساتھ قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ محمد کی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ تو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ انہی الفاظ کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ 3 مرتبہ لا الہ الا انا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ 3 مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر اس طریقے سے ہوا ہے۔ 30 مرتبہ قرآن میں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس طریقے سے 30 مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی ہے، ہم سب پڑھتے ہیں آیت الکرسی، سب جانتے ہیں آیت الکرسی کیا ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ 30 مرتبہ آیا ہے قرآن میں۔ 1 مرتبہ لا الہ الا الذی، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس طریقے سے کس نے ادا کیا تھا؟ فرعون نے ادا کیا تھا اس کو۔ اب جانتے ہیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر نکل گئے، سمندر تک پہنچے، اللہ کا حکم ہوا کہ عصا مارو سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو لے کر سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا ان کو جانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل نکل گئے، فرعون اور اس کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی وہاں پر، بیچ میں پہنچے، سمندر بند ہونا شروع ہوا۔ تو فرعون نے اپنے سامنے موت کو دیکھا، تب وہ ایمان لایا۔ تب ایسے موقع پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر موت سامنے آ گئی تب ایمان لائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس موقع پر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اور پھر یہ ایک لا الہ الا الذی، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ ایک بار قرآن میں آیا۔ اور لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ یونس علیہ السلام نے جب وہ اس مچھلی کے پیٹ میں تھے، سمندر کی گہرائیوں میں، اور انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور انہوں نے مغفرت طلب کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میری مغفرت کر دو۔ تو یہ ایک جملہ تھا جنہوں نے وہاں ادا کیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں، زمین، سمندر کی گہرائیوں میں۔ تو یہ کل ملا کر 38 مرتبہ قرآن میں اس کو کہا گیا ہے، اس کلمہ توحید کو۔ حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث میں انگنت مرتبہ ہے، ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں کہ کتنے مرتبہ لا الہ الا اللہ یا اس کے ملتے جلتے الفاظ سے اس کو ادا کیا گیا ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ اتنا بتا دینا میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں۔ تو اہل العلم نے کہا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی شرح کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب اس میں دیکھیں آپ، لا الہ الا اللہ 3 بار آیا ہے۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیل وہیں پہ بیان ہوئی ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے،
اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور ہم صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آیا لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم ہمارا دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین، ہماری عبادت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو بھی عبادت ہے جس کو قرآن اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، اس میں کئی قسم کی عبادت آتی ہے۔ اعضاء سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں زکوٰۃ، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ عبادت ہے جو ہم اپنے جسم کے اعضاء سے ہم ادا کرتے ہیں۔ زبان کی عبادت ہوتی ہے، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تکبیر کہنا، اللہ کو پکارنا، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا، تو یہ جو ہے یہ زبان کی عبادت ہے۔ دل کی عبادت ہوتی ہے، دل سے ہم کیا عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کا خوف ہم دل میں رکھتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، عذاب دیں گے اس کا، تو اس کا خوف ہم دل میں رکھتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے ہمارے لیے، تو یہ دل کی عبادت ہوتی ہے۔ توکل کرتے ہیں ہم اللہ پر، ہمارے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے رزق کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، کام کاج کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، اس کا توکل ہم اللہ پر کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ کس کی عبادت ہے؟ یہ ہمارے دل کی عبادت ہے۔ تو عبادت دل سے ہوتی ہے، عبادت زبان سے ہوتی ہے، عبادت جسم کے اعضاء سے ہوتی ہے۔ تو یہ سب جس کو قرآن میں اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، اس کو اللہ کے لیے کرنا ہے، یہی لا الہ الا اللہ بولنے کا اور اس پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور مصیبت کے وقت وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، تو اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اس کا اعمال برباد ہو جائے گا، اس کی پوری عبادت برباد ہو جائے گی، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس نے شرک کیا تو جتنے بھی اچھے اعمال اس نے کیے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ تو نعوذ باللہ، شرک کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ پر توکل کرنا، غیر اللہ کے لیے نعوذ باللہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جاتے ہیں قبروں پر، جاتے ہیں قبر میں سونے والوں کو پکارتے ہیں، وہاں ان کے پاس ان کی منتیں مانگتے ہیں، بچے نہیں ہیں بچے طلب کرتے ہیں، وہاں پر جا کر طلب کرتے ہیں بچوں کے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر مانگنا ہے تو رب کائنات کے پاس مانگنا ہے، تو رب کائنات ہی دے سکتا ہے، منتیں رب کائنات ہی پوری کر سکتا ہے، مال دولت بچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا، اس کائنات میں کسی کا نہیں چلتا ہے، صرف اللہ عز و جل کی ہی بات چلتی ہے، ان کا ہی حکم چلتا ہے اس کائنات میں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور عبادتوں کو، عبادت کیا ہے؟ وہ قول یا وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اس کا اجر دیتے ہیں، ہر وہ عمل، ہر وہ قول اگر اس نے غیر اللہ کی طرف کیا، جس کو عبادت کا معنی دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، تو اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے معافی ہے ہی نہیں، اور کسی کے پاس قیامت کے دن یہ ہیلا، یہ بہانہ نہیں رہے گا، وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سارے شرک و توحید کے جو احکام ہیں اس کو واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے۔
تو کوئی کل کے دن، قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شرک ہے. یہ بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن. تو یہ معاملہ جو ہے میرے بھائیوں دوستوں، یہ معاملہ جو ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں بے حد احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. عبادت ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے. سجدہ کرنا، ذبح کرنا، طواف کرنا، یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تو اگر کوئی غیر اللہ کی طرف ایسے کاموں کو توجہ کر رہا ہے تو اس نے شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. عموماً یہی کہا جاتا ہے، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی معنی ہر جگہ پایا جاتا ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے ایسا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اس قول کی تنقید کی. انہوں نے کہا ہے، اس کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ قول جو ہے یہ قول صحیح نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے یہ معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے. کیوں؟ اللہ کے سوا معبود ہیں. غیر اللہ جس کو کہتے ہیں، طاغوت جس کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی زبان میں، طاغوت کہا گیا ہے. غیر اللہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے. معبود کا معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کو معبود کہتے ہیں. تو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اسلام کی طرف. مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معبود کا معنی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے. قرآن حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کئی مرتبہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ اس کی عبادت کیا کرتی تھی، یہ اس کی عبادت کیا کرتی تھی. فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں، وہ کفر کا رکن تھا. فرعون ایک نمونہ تھا کفر کا. کیوں؟ اس نے صرف رب کائنات کا انکار نہیں کیا. دوسرے کا جو کافر ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کے زمانے کے ملحد ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور یہ کائنات ایجاد میں آ گئی. ایسے گمراہ باتیں کرتے ہیں جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے. اور سبحان اللہ یہ سب باتیں جو ہیں، اللہ رحم کرے، بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. بلاسٹ ہو کر پوری کائنات جو ہے بلاسٹ ہو کر ایک وجود میں آ گئی. کیسی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ انسان بندر سے نکلا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں انشاءاللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس سے، وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. اے ابلیس، تجھے وہ کون سی چیز منع کرتی ہے سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا ہے. تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں انشاءاللہ. ہم دو ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. کیفیت اس کی کیسی ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ پہاڑ پر میں ظاہر ہوتا، اگر یہ پہاڑ سنبھال سکے گا تو تم مجھے دیکھو گے. کیا ہوا؟ پہاڑ کی حالت کیا ہوئی؟ چکنا چور ہو گیا پہاڑ، مٹی بن گیا، ریت بن گیا پورا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ سکے.
تو کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. تو جب کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے تو کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے مخلوقات کے ہاتھ کی جیسے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایسے کئی صفات ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا رکن ہے. اگر ہم نے کسی ایک رکن کا انکار کیا تو ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں، اسلام سے باہر ہو جائیں گے. اگر ہم نے کسی بھی ایک رکن کا ہم نے انکار کیا تو جب یہ بات آئی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیسے ہمیں پتہ نہیں، یہ کیفیت صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ایک مثال تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور شیطان ابلیس کو یہ حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، کیا بات ہو رہی تھی؟ تو جی، کون سی بات کے ضمن میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے معبود ہیں، بہت سارے معبود، جزاک اللہ خیر. تو بہت سارے معبود ہیں، اللہ کے سوا معبود ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فرعون جو ہے وہ سب سے بڑا کافر تھا، کیونکہ اس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو اس نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. اور اس کی قوم نے اس کو جواب دیا، اس کی قوم نے اس کی عبادت کی. تو کیا فرعون معبود نہیں ہوا؟ کیا فرعون کی قوم نے اس کی عبادت نہیں کی؟ بے شک اس کی قوم نے اس کی عبادت کی. اور جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا مشرک تھے، وہ کیسا شرک کیا کرتے تھے، کس کو پکارتے تھے؟ بعض سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض جو ہیں وہ سیاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض جو ہیں درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، انبیاء اور رسل کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے پاس جا کر منتیں مانگتے تھے، فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. جو صالحین، جو نیک متقی پرہیزگار بندے تھے، ان کی قبروں پر کے پاس جا کر ان کی عبادت کیا کرتے. تو ان سب کو قرآن نے کہا کہ یہ عبادت ہے، سب نے کہا کہ یہ عبادت ہے. قرآن نے کہا کہ یہ سب جو ہے یہ عبادت ہے، اور جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود ہے. بعض جو ہیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بعض کو وسیلہ بناتے تھے، واسطہ بناتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دعا جو ہے اگر وہ سیدھے طریقے سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ دعا کا جواب انہیں نہیں ملے گا. آج بھی وہی کہتے ہیں کہ تم سب گنہگار ہو، تمہاری کوئی نہیں سنے گا، تو اسی لیے تمہیں وسیلے کے ذریعے سے جانا ہے. تو یہ شرک ہے، اس کو قرآن نے کہا کہ یہ شرک ہے. تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو وسیلہ بنانا، واسطہ بنانا، اس کو قرآن نے کہا کہ یہ شرک ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن سبحان اللہ، شیطان نے ان کو یہ باتیں جو ہے خوبصورت بنا کے دکھائی ہیں اور ان کو گمراہ کر دیا ہے، اور وہ خود دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی نہیں سنے گا، تمہاری دعا کا جواب نہیں دیا جائے گا، تمہارے پاس وہ قابلیت نہیں ہے، تمہارے پاس وہ دینداری نہیں ہے، تمہارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے نعوذ باللہ جس سے تم اللہ کو پکار سکے ہو. ان کے پاس جا کر دیکھو، وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں نہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے نہ جن کو سمجھ میں آتا ہے. بولتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے واسطہ بن رہے ہیں، وسیلہ لگا رہے ہیں آپ کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ معبود ہیں. تو یہ جملہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. مشرکین جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مشرکین خوشحالی میں شرک کیا کرتے تھے. جب ان پر مصیبت آتی
تو وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتے تھے، اللہ کو ہی پکارتے تھے. اور اس کی مثال قرآن میں خود دی گئی ہے کہ جب وہ سمندر میں جاتے تھے، کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، تو جب خوشحالی ہوتی تھی، سمندر ہوا نہیں ہے، سمندر کی جو موجیں ہیں وہ ٹھنڈی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسی حالت میں وہ شرک کیا کرتے تھے. لیکن جب ان پر مصیبت آتی، طوفان آتا، ہوا زور سے ہو جاتی، تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ جاتے تھے، اللہ کو پکارنے لگتے تھے. تو یہ اس زمانے کے مشرک ہیں. لیکن آج کے زمانے کے مشرک آپ دیکھیں، یہ خوشحالی میں بھی شرک کرتے ہیں اور مصیبتوں کے وقت بھی شرک کرتے ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں یہ اس زمانے کے مشرک سے بدتر ہیں. کیونکہ آج کے زمانے کے مشرک، خاص کر کے جو کلمہ گو مشرک ہیں، خوشحالی میں بھی شرک کرتے ہیں اور مصیبتوں کے وقت بھی شرک کرتے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مشرک تھے. ابراہا آیا، فوج لے کے آیا اپنے ساتھ. اس فوج میں بہت بڑا ہاتھی تھا اور اس کو نام رکھا گیا اصحاب الفیل. تو اسی سے متعلق قرآن میں وہ سورہ آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم کیا نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی کہ جو فوج میں ہاتھی تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دیا، اتنا بڑا ہاتھی، لیکن پوری فوج تباہ ہو گئی چڑیوں کے ہاتھ، ابابیل. تو جب ابراہا آیا مکہ میں، اس کو اونٹ ملے، اس نے ان اونٹوں کو جمع کر لیا. اور وہ کس کے اونٹ تھے؟ عبد المطلب کے اونٹ تھے. تو عبد المطلب گئے ابراہا کے پاس، انہوں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آؤ. عبد المطلب کہتے ہیں خوبصورت انسان تھے، اونچے تھے، چوڑے تھے اور گورے تھے. تو ابراہا کو ان کا حلیہ پسند آیا، تو اس نے کہا آئیے بیٹھیے. بٹھایا، پوچھا کہو کیا چاہیے. عبد المطلب نے کہا مجھے میرے اونٹ چاہیے. تو ابراہا کہتا ہے، یہ واقعہ آیا ہے سیرت کی کتابوں میں، ابراہا کہتا ہے کہ تم نے مجھے مایوس کر دیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم آ کے کہو گے، اور وہ جانتا تھا کہ عبد المطلب جو ہیں وہ قریش کے سرداروں میں سے ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے مایوس کر دیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم مجھے کوئی سیاسی بات کرنے آؤ گے میرے ساتھ، یہ کہو گے کہ واپس لوٹ جاؤ، کعبے کو مت گراؤ، مکے پر حملہ مت کرو، جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں ایسی باتیں کرو گے. لیکن تم نے تو مایوس کر دیا مجھے، اونٹ مانگ رہے ہیں. تو عبد المطلب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں اونٹوں کا رب ہوں. رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا. یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو مجھے میرے اونٹ چاہیے بس. کعبہ ہے، کعبے کا بھی رب ہے، وہ رب، کعبے کا رب، رب الکعبہ، وہ اس کی حفاظت کر لے گا. تو اپنے اونٹ لیے کعبے کے پاس گئے. انہوں نے آواز لگائی، سارے مکے والوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے گھر چھوڑ دو، پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لو، کیونکہ ابراہا کی جو فوج ہے بہت بڑی فوج ہے اور بہت خطرناک فوج ہے، طاقتور فوج ہے، اس کے سامنے ہم کھڑ نہیں پائیں گے. تو تم اپنے اپنے مال، اپنے اپنے بچوں کو لے کر پہاڑوں میں پناہ لے لو. تو سب نکل کر چلے گئے. اس کے بعد ابراہا آیا، پھر ابابیل آئی، اور ابابیل نے ابراہا کی فوج کو برباد کر دیا، تباہ ہو گیا، سب مر گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے، وہ مشرک خوشحالی میں شرک کرتے تھے، لیکن جب ان پر مصیبت آتی تو اللہ کی طرف لوٹ جاتے تھے. اور آج کے مشرک ایسے ہیں، خوشحالی میں بھی شرک کرتے ہیں، جب خوش ہو گئے تو مزار پہ چڑھے گئے، چادر چڑھانے، پھول چڑھانے. مصیبت آئی تو پہنچ گئے، مزار پر پہنچ گئے. بچے نہیں ہوئے، منت مانگنے کے لیے پہنچ گئے مزار پر. یہ کیا اسلام ہے؟ کیا یہ توحید ہے؟ کیا اس کی عبادت نہیں ہوئی؟ قبر پر جا کر اگر کسی نے آواز لگائی تو کیا یہ عبادت نہیں اس قبر کی؟ تو اسی لیے قبر کو کہتے ہیں وثن، عربی میں اس کو وثن کہتے ہیں. وثن جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی طرف
کوئی بھی عبادت اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے اس کو وثن کہتے ہیں، اور جو بدھ ایک انسان کی شکل میں ہوتا ہے اس کو صنم کہتے ہیں اس کو. تو بدھ کو صنم کہتے ہیں اور قبر کو وثن کہتے ہیں. کیوں ان کو وثن اور صنم کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی طرف عبادت کی جاتی ہے، ان کی طرف ان کے لیے عبادت کی جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور وہ دعا امام مالک کی حدیث میں اس کی روایت ہے الموطا میں، اور وہ دعا نے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایک وثن نہ بنا دو جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو قبر کی طرف جانا یہ عبادت ہو گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا معبود ہیں، کئی معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے. میری بات آپ غور سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خطرہ یہ ہے کہ ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے جو اپنا عقیدہ فلسفے سے لیتا ہے، قرآن و حدیث سے نہیں لیتا. ہم اہل حدیث ہیں تو ہم ہمارا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے ہم ہمارا عقیدہ لیتے ہیں. جو بھی عقیدے کی باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں تو ہم وہیں سے لیتے ہیں ہم ہمارا عقیدہ. لیکن بعض گمراہ فرقے ہیں، اور خاص کر کے ایک گمراہ فرقہ ہے جو یہ بات کو اچھالتا ہے، اور انہوں نے یونانی اور رومی فلسفوں سے اپنا عقیدہ لیا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر ایک چیز میں ہے، پتھر میں ہے، درخت میں ہے، جانور میں ہے، سورج میں ہے، چاند میں ہے، ہر ایک مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. نعوذ باللہ سبحانہ و تعالی عما یصفون. کیا یہ ممکن بات ہے؟ کیا کوئی انسان جس کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، کیا یہ بات قبول کر سکتا ہے کہ کائنات جو ہے اتنی سی ہے، اتنی سی ہے؟ جو مثالیں حدیث میں آئی ہیں وہ مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی میں کرسی کا ذکر ہے. کرسی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرسی کا مطلب ہے کہ عرش ہے، عرش کے سامنے کرسی ہے. کرسی پاؤں رکھنے کی جو کرسی ہوتی ہے اس کے معنی میں آئی ہے. تو یہ ساری کائنات جو ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، کرسی کے سامنے کیسے ہیں؟ اگر یہ انگوٹھی لے لی جائے، اس کو میدان میں پھینک دو، بڑا میدان ہے، ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے یہاں سے لے کر وہاں تک. اگر آپ اس ریگستان میں اس انگوٹھی کو پھینک دو گے تو انگوٹھی بڑی ہے یا ریگستان بڑا ہے؟ ہم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں دونوں کے درمیان. ریگستان جو ہے وہ انگوٹھی کے مانند بہت بڑا ہے، بہت چوڑا ہوتا ہے. تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اتنے ہیں کرسی کے آگے، اور کرسی عرش کے آگے ایسی ہے. عرش یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے. عرش کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ قرآن میں اس کی آیت آئی ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور 8 فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے وہ نازل ہوں گے. 8 فرشتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو عرش کے اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں ان فرشتوں کا سائز کیا ہے. کہتے ہیں حدیث میں کہ ایک فرشتہ، یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں شہمہ کہتے ہیں اس کو عربی میں.
لول کی، کان کی لول کی جو ہے یہاں سے لے کر یہ کاندھا جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ جو فاصلہ ہے ایک فرشتے کا، بعض حدیث میں آیا ہے کہ وہ 700 سال کا ہے، بعض میں آیا ہے کہ 900 سال، چلے 700 سال ہی لے لیں۔ 700 سال اگر ایک پرندہ اڑتا ہوا جاتا ہے تو کتنی دور جائے گا؟ 700 سال کی ہم بات کر رہے ہیں، کتنی دور جا سکتا ہے پرندہ؟ ایک موسم میں پرندے آتے ہیں افریقہ سے ہندوستان آتے ہیں پرندے، آپ شاید ان کو دیکھیں ہوں گے، یہاں پر گلابی رنگ کے ہوتے ہیں، یہاں پر وہ افریقہ سے آتے ہیں پرندے، ایک موسم میں آتے ہیں چلے آتے ہیں، کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے وہ۔ تو اگر اب تصور کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک پرندہ 700 سال کا فاصلہ طے کرتا ہے تو کتنی دور جائے گا وہ؟ ہمارے تصور کے باہر ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مسافہ کتنی دوری کا ہے۔ تو یہ جو حصہ ایک فرشتے کا جو یہ حصہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ پرندے کے 700 سال اڑنے کے برابر ہے، ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے۔ تو وہ ویسے 8 فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے سامنے کرسی اتنی ہے، کرسی کے سامنے ساری کائنات اتنی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ رب کائنات ہر ایک چیز میں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو واقعی، اگر ان کو ان احادیث کا معنی پتہ ہوتا، ان کا ان احادیث پر ایمان ہوتا، تو ایسی گھنونی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ یہ سراسر گستاخی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، صرف گستاخی نہیں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ لیکن یہ سب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو خطرہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا خطرہ یہ ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ بات بنتی ہے کہ اگر ایک مشرک ایک بت کی عبادت کر رہا ہے، بت کا سجدہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے عقیدے کے مطابق اس بت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ ہو سکتا ہے؟ عقل بچے کو پوچھیں آپ، ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہماری عقل قبول نہیں کرے گی، ہمارا عقیدہ ہرگز، ہمارا ایمان ہرگز یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایسی گھنونی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں کریں۔ لیکن یہ خطرہ یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی بھی کوئی بھی چیز کی وہ عبادت کر رہا ہو، دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہے۔ تو ان کے نزدیک مشرک کافر سب ایک ہیں، مسلمان مومن سب ایک ہیں، کیونکہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب اتنے سارے مشرک ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے عقیدے کے مطابق دراصل کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں جو ہیں اس زمانے کے مشرکین نے بھی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لا الہ الا اللہ کی دعوت انہوں نے دی، مشرکین عرب، مشرکین مکہ، ان کے نزدیک بھی یہ تصور نہیں تھا عقیدے کا۔ یہ بعد میں فلسفے آئے تو فلسفوں سے، یونانی اور رومی فلسفوں سے انہوں نے ایسی باتیں نکالی اور اس کو لوگوں میں پھیلا دیا۔ نعوذ باللہ آج حالت ایسی ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر پوچھیں اللہ کہاں ہے، کہے گا سب جگہ ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جو اہل حدیث ہیں، اہل سنہ و جماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہے۔ تو لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہنا جھوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ غلط عقیدہ داخل ہو جاتا ہے، جس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی بھی عبادت کر رہا ہو، لیکن وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اس میں عقیدے کے اعتبار سے بہت بڑا اس میں خطرہ ہے۔ تو صحیح معنی کیا ہے؟ صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ برحق، یہ جو لفظ ہے، اس کے معنی میں لگانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حق ہیں، اللہ کی عبادت ہی حق ہے،
اللہ ہی معبود برحق ہیں، تو ہر ایک معبود جو ہے وہ باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ ہیں معبود، لیکن وہ سارے معبود کیا ہیں؟ ناحق ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہی معنی صحیح ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو میرے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس معنی کو صحیح انداز میں اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ہر وہ معبود جو ہے وہ ناحق ہے، وہ باطل ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے اعتبار سے تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے رکن کیا ہیں۔ رکن کہتے ہیں پلر جو ہوتا ہے، ایک عمارت ہوتی ہے، اب یہ جو ہے اس کو رکن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر یہ چھت وہ اور اس کی دیوار اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ آپ ہٹا دو گے تو یہ گر جائے گا، ہے نہیں؟ چھت بھی گر جائے گا، دیوار بھی گر جائے گی۔ تو اسی لیے اس کو ستون بھی کہتے ہیں، اور اس کو رکن بھی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو رکن کہتے ہیں، اس کا جمع ہے ارکان۔ تو یہ 1 2 3 جو ہیں یہ ارکان ہیں، وہ اردو بھی ایک ہے، چار ارکان ہیں اس کے۔ آپ اس کو ہٹا دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ سارا سٹرکچر جو ہے گر جائے گا۔ اسی لیے اسلام کے بھی 5 رکن ہیں: شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اگر آپ اس میں سے ایک رکن بھی ہٹا دو گے تو اسلام کی عمارت بیٹھ جائے گی۔ اگر کسی نے ایک رکن کا بھی انکار کیا تو مسلمان نہیں رہے گا، وہ غیر مسلم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک رکن کو گرا دیا۔ اگر اس نے ایک رکن کو ہٹا دیا تو اسلام کی عمارت بیٹھ جائے گی۔ اسی طریقے سے اس ایمان کے بھی 6 رکن ہیں۔ اگر اس میں سے ایک رکن کو بھی ہٹا دیا جائے تو ایمان بیٹھ جاتا ہے، ایمان ٹکتا نہیں ہے، ایمان کی جو عمارت ہے وہ گر جائے گی۔ تو ویسے لا الہ الا اللہ کے بھی 2 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے، اس کو کہتے ہیں نفی، انکار کرنا۔ تو لا الہ، میں نے آپ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ میں 4 لفظ ہیں۔ 2 لفظ جو ہیں لا الہ وہ انکار کے لیے ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ یہ کہتے ہیں تو ہر وہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں ہم۔ کچھ بھی ہو، فرشتہ، نبی، رسول، نیک بندہ، درخت، شجر، پتھر، جو بھی ہو اس کا ہم نفی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پہلے ہے۔ اور اس کے بعد عبادت اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو الا اللہ کا جو معنی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنا ہے، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہے۔ تو پہلے ہم نے ہر ایک غیر اللہ کی کا انکار کر دیا، اور عبادت کو صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ تو ایک طرف نفی ہے، انکار ہے، اور دوسری طرف ثابت کرنا ہے۔ تو انکار کرنا پھر ثابت کرنا ہے، اور اس میں بھی فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر پہلے ثابت کیا جائے اور بعد میں انکار کیا جائے تو شرک باقی رہتا ہے۔ تو ہر ایک قسم کے شرک کو، ہر غیر اللہ کا پہلے ہمیں انکار کرنا ہے، اس کے بعد ہی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہے۔ اس کی مثال بعض علماء نے اس طریقے سے دی ہے کہ اب یہ صفحہ ہے، سفید ہے، اگر آپ اس پر توحید لکھنا چاہتے ہو اور یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے جو ناحق ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے اس کو مٹانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو صاف کر دیا، صفحہ بالکل صاف ہو گیا، سفید ہو گیا، پھر اس پر اگر ہم نے توحید لکھا تو توحید کو ہم نے ثابت کیا۔ اگر یہاں پر شرک کے کلمات لکھے ہوئے ہیں، ابھی اس کا انکار نہیں کیا گیا ہے، ابھی اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے، اگر ہم نے توحید لکھ دیا، یہاں پر اللہ لکھ دیا، تو وہاں پر شرک باقی رہتا ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس کا انکار کیا جائے، صفحے کو سفید کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ہر وہ چیز اس پر لکھی ہوئی ہے اس کو مٹا دیا جائے، اور اس کے بعد اس پر توحید لکھی جائے، تو تبھی توحید اس کے صحیح معنی میں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہے پہلے انکار کرنا اور اس کے بعد اس کا اثبات کرنا۔ تو یہ دو رکن ہیں نفی یعنی کہ انکار اور اثبات، اللہ تعالیٰ کے لیے توحید اور عبادت کو ثابت کرنا۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں۔ اب جانتے ہیں شرط کیا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو ہے، وضو بنانا ہے۔ بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر کسی نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا تو کیا اس کی نماز صحیح ہوتی ہے؟ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ نماز کے تعلق سے ہے، نماز کے شروط ہوتے ہیں۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا وقت داخل ہو۔ کیا ہم اب عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی اذان ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو ہم عشاء کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز کے لیے ایک شرط ہے اس کا وقت کا داخل ہونا۔ اگر وقت آیا تو وہ نماز ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز کے تعلق سے۔ رمضان کے روزے ہیں، کیا ہم کل رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی رمضان میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں تو رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام کرتے ہیں کل ہی رکھ لیں گے۔ رمضان کا روزہ کب رکھ سکتے ہیں آپ؟ کیوں؟ رمضان کے روزوں کے لیے شرط ہے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو، چاند دیکھیں گے رمضان کا اور اس کے بعد ہی تراویح شروع کریں گے اور اس کے بعد پہلا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ شرط ہے رمضان کا مہینے کا داخل ہونا، یہ شرط ہے رمضان کے روزے کی صحت کے لیے، تبھی رمضان کے روزے جو ہیں وہ یا فرض روزے جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج ہے، اگلے مہینے حج کر سکتے ہیں ہم؟ حج کا موسم ہے، ذوالحجہ میں حج کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں حج وہ ذوالحجہ میں بہت رش ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، خالی ہیں، آج ہی اگلے مہینے جا کے حج کر لیں گے، نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ حج کا موسم کا آنا، وہ حج کے جو مہینے ہیں وہ داخل ہونا ہے، ذوالحجہ میں ہی حج کیا جاتا ہے۔ تو جب عبادات کے تعلق سے یہ سب شروط رکھے گئے ہیں تو یقین مانے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے بھی شروط رکھے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بھی شروط ہیں جسے لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو علماء نے کتاب اور سنت کی روشنی میں 8 شروط انہوں نے جمع کیے ہیں اور یہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ پہلا جو شرط ہے وہ ہے علم، ہمیں لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم نے شروع سے لے کر اب تک جو بھی باتیں کہی گئی اس میں ہم نے فضائل، عظمت، معنی، ارکان کا علم ہمیں حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کہ ہر غیر اللہ کا انکار کرنا ہے اور عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ تو اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کا ضد ہے جہالت۔ اگر کسی کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے تو اس کا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ادا کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے یقین۔ تو یقین تبھی آتا ہے جب علم مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر علم ہے تو اس کے بعد یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے تعلق سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے علم، اور اس کی دلیل ہے سورہ محمد کی آیت فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ جان لو، آیت شروع ہوتی ہے فَعْلَمْ، تو پھر تم جان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حکم دیا ہے کہ ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرا یقین جو ہے
یقین اس کا ضد ہے شک. کسی کو یہ اپنے دل میں یہ شک یا وہ ریب نہیں ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے متعلق. پورے یقین کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ ادا کریں گے کہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں ہے. اگر اس میں شک ہو گیا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. دل میں اگر شک ہے لا الہ الا اللہ کے متعلق تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اور اس کی دلیل ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومنین وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور پھر انہوں نے اپنے دلوں میں کوئی بھی قسم کا شک یا کوئی بھی قسم کا ریب انہوں نے نہیں پایا اپنے دلوں میں. تو یقین پہلے علم ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا ہے اخلاص. یہ کلمہ پورے خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. یعنی کہ یہ عبادت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ بھی عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کی دلیل ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور یہی دعا ہم ہر نماز کے بعد بھی کرتے ہیں کہ ہمارا دین خاص کر کے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ خالص ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ تیسرا رکن ہے، تیسری شرط ہے اخلاص. چوتھی شرط ہے صدق، یعنی کہ اس کلمے کو سچا ماننا. یہی کلمہ حق ہے، یہی سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور اس کو نہیں جھٹلایا جائے گا. اگر سچ ہے تو سچ ہے، حق ہے تو حق ہے. جو اس کلمے کو جھٹلائے گا وہ منافق ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے. وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے. تو اسی لیے ان کے تعلق سے آیا ہے کہ ان کو جہنم کے سب سے جو گہرا جو گڑھا ہے وہاں پر منافقین کو پھینکا جائے گا. وہاں پر کلمہ تو پڑھتے تھے، وہ اپنے زبان سے کلمے کو ادا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں کفر تھا، ان کے دل میں شرک تھا. وہ انہوں نے اس کلمے کو جھٹلایا، دل سے جھٹلاتے تھے. اس کی دلیل سورۃ المنافقین کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جو ہے جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے جھٹلایا. تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اگر ایسا ہی ہے کوئی شخص اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اس کے دل میں کفر ہے نعوذ باللہ، اور اس نے اس کو جھٹلایا تو پھر وہ منافقین کے معنی میں ہے. پانچواں شرط ہے محبت. اس کلمے سے محبت کرنا. ہر ایک مسلمان اس کلمے سے محبت کرتا ہے، خاص کر کے اہل سنہ والجماعت ہم جو ہیں ہم بے حد محبت کرتے ہیں اس کلمے سے، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت جو ہے یہ سب محبتوں سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے. تو لا الہ الا اللہ سے محبت کرنا اس کا ضد ہے اسے کراہت کرنا، جیسا کہ منافقین کا عمل ہوا کرتا تھا. وہ ظاہری طور پر وہ دکھاتے تھے لیکن دلوں میں دراصل وہ نفرت اور کراہت رکھتے تھے کلمہ توحید کی طرف. چھٹواں شرط ہے انقیاد، یعنی کہ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے ضمن میں ہم پر کئی احکام ہم پر آتے ہیں. جو بھی اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے اس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رک جاؤ، جو محرمات ہیں جو اگر ان سے روکا گیا ہے تو ہمیں رک جانا ہے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے ہم جھکا دیں.
جو جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو کریں اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، اور اس کا ضد ہے اس کو ترک کرنا، لا الہ الا اللہ کو ترک کرنا، نعوذ باللہ، یہ اس کا ضد ہے۔ ساتویں شرط ہے قبول، اس کو پورے دل کے ساتھ اس کلمے کو قبول کر لینا، اور اس کا کوئی بھی معنی ہو یا کوئی بھی اس کا حکم ہے اس کو اس کا رد نہیں کرنا، یہ اس کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اور یہ ان سارے شروط کے متعلق قرآن کے آیات ہیں اور احادیث ہیں۔ وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو کم کرنے کے لیے، چھوٹی کرنے کے لیے میں جلد سے جلد میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ 7 شروط ہیں جس کو علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، میں ایک بار اس کو دہراؤں گا۔ علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد اور قبول، یہ 7 ہیں۔ بعض اہل العلم 8ویں شرط رکھتے ہیں، وہ یہ ہے طاغوت کا کفر کرنا۔ طاغوت کیا ہے؟ غیر اللہ، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں آیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے، لا انفصام لہا، اور وہ رسی جو ہے وہ ٹوٹنے والی نہیں، تو یہ ایمان کی رسی ہے۔ تو یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کیا جائے، اور جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن میں تو یہی بات بتائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے وہ کہا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ میں تم سے بری ہوں، انہوں نے برات کا اظہار کیا، تم سے بھی بری ہوں اور تمہاری قوم سے بھی بری ہوں، یعنی میری قوم سے بھی میں نے برات کا اظہار کیا، اور جو غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو اس سے ہم کفر کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم نے تم غیر اللہ سے کفر کیا ہم نے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ غیر اللہ طاغوت کے ساتھ کفر کیا جائے اور اللہ پر ایمان لایا جائے مکمل طریقے سے۔ تو یہ 8 شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کے نواقض ہیں، یعنی کہ وہ مسائل جو لا الہ الا اللہ کی نفی کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو بگاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس پر ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ 10 ہیں، 10 ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان 10 چیزوں، نعوذ باللہ، اگر 10 چیزوں میں یہ پڑا ہوا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہے، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے، اگرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے، لیکن اگر اس کا عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ سب سے پہلے ہے شرک۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، ہر وہ قول میں یا ہر وہ عمل میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی نفی کر رہا ہے۔ دوسرا ہے واسطہ، وسائل، وسیلہ۔ اگر کسی نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو واسطہ بنایا تو اس نے شرک کیا، یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان کسی کو واسطہ بنانا یہ لا الہ الا اللہ کی نفی کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو بیکار کر بنا دیتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے اگر کسی نے مشرکین جو شرک کرتے ہیں، اگر اس نے اس شرک کے ساتھ اگر اس نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ برات کا اظہار کیا اور یہ مانا کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ شرک ہے اور اس شرک کے ساتھ میں نے کفر کیا ہے، اگر یہ نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ اگر
وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شرک نہیں ہے، جو مشرکین جو شرک کرتے ہیں وہ بھی چل جائے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہے، اگر ایسا وہ تصور رکھ رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ تو شرک اور مشرکین سے سب سے پہلے ہمیں برات کا اظہار کرنا ہے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ان سے، ان کے مشرکین سے اور شرک سے، دونوں سے، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کو شرک کو غلط ماننا ہے، شرک کو ناحق قرار دینا ہے، اللہ کے شان میں گستاخی ہے شرک، اللہ کے حق کو مارنا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ تصور نہیں ہے شرک کے تعلق سے تو پھر اس کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چوتھا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ بھی کوئی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دے کر بھیجا ہے اس سے بہتر کوئی اور حکم ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہتر ہے شریعت سے، یہ کہنا کہ جو انسانوں نے جو حکم بنائے ہیں وہ شریعت کے حکم سے بہتر ہے، نعوذ باللہ، تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، اور لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی زبانوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پانچواں ہے کہ جو چیز جو بھی لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ہو، دین کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے باتیں ہمارے تک پہنچائی ہیں جو غیب کی ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، گزرے ہوئے قوموں کی باتیں ہیں، آنے والی پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، تو ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی ایک چیز سے اگر ہم نے بغض رکھا تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کی نفی کر دیتا ہے۔ تو یہ پانچواں مسئلہ ہے۔ چھٹواں مسئلہ ہے دین سے مذاق کرنا، جیسا کہ بعض منافقین، بعض کفار کیا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جایا گیا، اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام آئے، براق پہ لے کر آیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور ان کو لے کے گئے، سب سے پہلے مکہ سے بیت المقدس جو فلسطین میں ہوتا ہے آج، مسجد الاقصی، وہاں گئے، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھائی، امامت کی، سارے انبیاء اور رسول نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمانوں تک لیا جایا گیا۔ پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں پر دروازہ کھولا گیا اس آسمان کا، جنت میں داخل ہوئے، جنت میں انہوں نے دوسرے انبیاء اور رسول سے انہوں نے ملاقات کی، عیسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، ان سب سے ملاقات کی، پھر جا کر 7ویں آسمان کے اوپر ان کو لیا جایا گیا۔ اللہ کے آگے کھڑے ہوئے، اللہ کو دیکھا نہیں، نماز فرض وہاں ہوئی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، پھر فرض ہونے کے بعد وہ واپس آئے، ان کو وہیں لا کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ بات مسلمانوں صحابیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس پر ایمان لایا۔ ابوبکر صدیق کا نام کیوں پڑھا؟ صدیق، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی، تو اسی لیے ان کو صدیق کا لقب ملا ان کو۔ لیکن کفار نے کیا کیا؟ کفار نے مذاق اڑایا، اس کو ہنسی میں اڑا دیا۔ تو دین کا کوئی بھی پہلو ہو اگر اس کے ساتھ مذاق کیا جائے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو محفوظ رکھے۔ آج سوشل میڈیا پہ نعوذ باللہ آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے جو مسائل ہیں، دین کے جو شعائر جس کو کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خود مسلمان کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کامیڈی ہو رہی ہے۔ نماز کی حرمت کہاں ہے اس میں؟ نماز کا احترام کہاں ہے؟ ایسے کئی ہیں، جنت کو لے کر، دوزخ کو لے کر،
4 بیویوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو لے کر اسے مذاق بنایا جاتا ہے، یا تو لکھ کر مذاق ہو رہا ہے یا فوٹوز وغیرہ بنا کر اسے مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے کئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں سوشل میڈیا پر آج. اعوذ باللہ، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ دین کے مسائل کے ساتھ اس طرح سے مذاق اڑایا جائے. لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے دین کے کوئی بھی حصے کے ساتھ، کوئی بھی چیز کے ساتھ اگر اس نے مذاق کیا تو وہ مذاق جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. لا الہ الا اللہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اس سے. 7واں ہے جادو، سحر جس کو کہتے ہیں. جادو میرے بھائیوں دوستوں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جادو کرانا جوڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے، توڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے. جادو نفع پہنچانے کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے اور نقصان پہنچانے کے لیے بھی کی جاتی ہے. جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادو کرواتا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کہنا کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جادو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مخالف ہے. اسی لیے جادوگر جو جادو کرتا ہے، ہمارے یہاں اس کو عامل کہتے ہیں. آج یہ جو کرتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے، اگر وہ حاکم کے ہاتھ لگ گیا، اس کو قاضی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اور قاضی نے اس پر حکم کیا، کیا حکم دے گا قاضی؟ سب سے پہلے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. قاضی کے پاس اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر کسی نے سمجھے، اب یہاں پر مذاق اڑانے کی بات ہوئی ہے، اگر کسی نے دین کا کوئی پہلو سے اس نے مذاق اڑایا، اس کو پکڑ لیا گیا، میں اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں، لایا گیا قاضی کے سامنے، اس کو کھڑایا گیا اور قاضی کے سامنے اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے برا کام کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول کر دی جائے گی اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. توبہ اس کی قبول کر لیا جاتا ہے. لیکن جادوگر کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اس سے یہ کہا جائے گا اگر تو سچا ہے تو تیری توبہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تو اگر جھوٹا ہے تیرے توبہ کرنے میں تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو دونوں حالتوں میں اس کے اوپر حکم دیا جائے گا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. عامل جادوگر کا یہی حکم ہے. یہ ایک ہی جرم ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے. قتل بھی اگر کسی نے کر دیا تو دیا لیا جا سکتا ہے، پیسہ دے کر، جس کو دیا کہتے ہیں، وہ دے کر چھوڑ دیا جا سکتا ہے. لیکن جادوگر کے لیے معافی نہیں. اسے یہ کہا جائے گا اگر تو سچا ہے تو تیری توبہ اللہ کے پاس ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، اس کی گردن اڑائی جائے گی. تو جادو کا اتنا خطرناک معاملہ ہے. 8واں مسئلہ ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا، کفار کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف. یہ بھی لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے کے اعمال میں سے ہے. 9واں ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو شریعت کے احکام پر نہ عمل کرنے کی اجازت ہے. اب جو بہت سارے جو طریقے والے ہیں یہاں پر عبادت نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں صرف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین کے مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، ہمارے لیے عبادت نہیں ہے. عبادت نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے، عبادت جو ہے، یہ عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. نعوذ باللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک عبادت نہیں کی؟ خلفائے راشدین نے مرتے دم تک عبادت نہیں کی؟ عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹ کاٹ دیا گیا تھا، خون بہہ رہا ہے، انتڑیاں جو ہے باہر پڑ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ عمر نے پکڑ کر، اپنے پیٹ کو پکڑ کر انہوں نے نماز پڑھی، تو مرنے تک انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. خلفائے راشدین اور صحابہ کا یہ حال تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عبادت نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے، لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے عبادت نہیں، عبادت جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے. آخری مسئلہ ہے، سب سے ضروری ہے،
کہ دین کا علم نہ حاصل کرنا، دین سے منہ موڑ لینا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا. تو یہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. سب سے پہلے ایمان توحید اس کا علم حاصل کرے، ایمان کے جو ارکان ہیں اس کا علم حاصل کرے، اسلام کے جو ارکان ہیں اس کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کرے سب سے پہلے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو یہی حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ سے کوئی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا سکتا ہے جب اس کے پاس سب سے پہلے توحید کا علم ہے، کیونکہ توحید ہی فیصلہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اپنے اہل و عیال کو اس کو سکھانا اور ان کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ اس کا حکم دیا گیا ہے. تو جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا ہے دین کا، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس میں اور ایک غیر مسلمان میں کیا فرق ہے؟ بھلے ہی وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو یہ سارے جو 10 مسائل میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کہنا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. تو امید ہے کہ لا الہ الا اللہ کے متعلق جو بھی بات آج آپ سب کے سامنے رکھی گئی ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہے. اور اگر آپ کو کوئی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے تو آپ شیخ صداقت اللہ جامی حفظہ اللہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ان سب کو آپ سنیں، اپنے اہل و عیال کو سنائیں اور اس کے متعلق مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب توفیق عطا فرمائے، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ توحید کا اور خاص کر کے توحید اور شرک کے متعلق مزید علم حاصل کرنے کی توفیق ہمیں دیں، ہمارے لیے علم حاصل کرنے کے راستے آسان کریں. وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك